گندم کے حوالے سے بڑی خبر ذرا سن لیں۔ بڑا اس ملک کے لیے المیہ ابھی پیدا ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ گندم ہو سکتا ہے کہ کسان کاشت کم کرے۔ اگر پاکستان کے کسان نے گندم کاشت کم کر لی تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اتنا ذرا مبادلہ ہی نہیں کہ ڈالر دے کے گندم باہر سے منگوا سکے گا۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ ہم تو ابھی بھی کسانوں سے اپیل کریں گے کہ گندم کاشت کریں، کیونکہ ہم محب وطن ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ گندم کسان نے کاشت نہ کی تو ملک ختم ہو جائے گا۔ اور مریم نواز صاحبہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز صاحبہ کے کون سے مشیر ہیں کہ کہتی ہے کرپشن ہوئی ہے۔ تو پنجاب میں سارا اقتدار دیکھ لو، میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھا، اس وقت گندم خریدی کی کیا کرپشن ہوئی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا چاچا تھا، کرپشن ہوئی۔ اس کا حمزہ صاحب تھے، حکومت تو سب سی ان کی رہی۔ تو اتنے سال جو کرپشن ہوتی رہی وہ کون کرتا رہا پھر؟ تو ہم حیران ہیں کہ فوڈ نے گندم خریدنی تھی، اس میں کرپشن کس چیز کی تھی؟ تو اب کرپشن تو اب ہو رہی ہے نا کہ کسان سے 2200 میں خریدی جا رہی ہے، آگے 3000 کی بیچی جا رہی ہے۔ اور یقین کرو کہ آدھی گندم کسانوں نے گھروں میں رکھی ہوئی تھی کہ ہم جب کوئی ریٹ بڑھ جائے گا تو ہم بڑھائیں گے، اس کو بیماری لگ گئی اور گندم ہماری گھروں میں ختم ہو گئی۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ کسان گندم کاشت زیادہ کریں، میں کل اس کا بیان سن کے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کسان اتنے ڈرے ہوئے ہیں مریم سے کہ اس بیان سے جو کاشت کر رہے ہیں وہ بھی نہ کم کر دے۔ دیکھیں جی، اگر انہوں نے یہ نہیں کرتی تو میں نے یہی ڈر ہے نا کہ اگر گندم کی قیمت مقرر کی گئی تو گندم کاشت نہیں ہوگی۔ جب گندم کاشت نہیں ہوگی تو اس ملک کو گندم باہر سے لانے کی پوزیشن ہے ہماری، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بعد 2 فصلیں تھیں، ہم تو گزارا پچھلا کر لیا اور آئندہ ہم گندم کی جگہ ریپلیس فصل کر لیں گے۔ کیا ملک کی ضروریات پوری کر سکتی مریم صاحبہ؟ کہ اس ٹائم پہلے زراعت تباہ تھی اور اس ٹائم اس تباہی کو اور زور دیا جا رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے 3.5 ارب کا چاول ایکسپورٹ کیا، لیکن اس سال چاول کی پروڈکشن 50% کم ہو گئی۔ اسی طرح یہ 50% کم جو ہوئی اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک ادارہ ہے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن، انہوں نے ناقص بیج کو کسانوں کو بیچنے دیا، سرٹیفائی کیا، جس کی وجہ سے کسانوں کی فصل تیار ہوئی اور اس میں دانہ نہیں بنا اور کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ گندم میں تقریباً کسانوں کو 1000 ارب کا نقصان ہوا اور اس کے باوجود اب پھر گندم کا ریٹ جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری تباہی جو مچائی جا رہی ہے کہ ہمارے گنے کے کاشتکار کا اس دفعہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، حکومت پنجاب نے، پاکستان میں ہر صوبے میں ایک فیڈرل شوگر کین کنٹرول فیکٹریز کنٹرول ایکٹ ہے جو کہ ہر صوبے میں نافذ ہے۔ ہم کسان جو ہیں مل کے علاقے میں اس تحصیل میں اپنا بیلنا تک نہیں لگا سکتے۔ یہ قانون بنایا ہوا ہے، یہ اشرافیہ نے جو قانون بنایا ہے یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے بنایا ہے اور کسان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم گنے کا بھی ریٹ فکس نہیں کریں گے۔ ہم پورے پنجاب اور پورے پاکستان کے کسان اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے اکانومی کی، جو ہماری فنانشل پوزیشن ہے، اس کو ہم لفظوں میں اس کا ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ ہمارے پچھلی 3 فصلوں سے جو ہمیں لاکھوں روپے کے نقصانات اور جو بھی جو ہمارے ایسٹ تھے وہ بک گئے ہیں۔ ابھی محترمہ جناب مریم صاحبہ نے کسان پیکج کا اعلان کیا ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اسکیم پہ ٹریکٹر دیتے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹریکٹر کھڑے ہیں بکنے کے لیے، ہم کیسے ان کو نئے ٹریکٹر؟ کیونکہ سال 2025 کے لیے آگے بہت سی نئی خبریں سامنے آئیں گی حکومت کی جانب سے، کیونکہ اس ٹائم مارکیٹ میں جو گندم کی پرائز ہے اور سال 2025 میں وہی تقریباً ایک برابر رہے گی۔